السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ قرض کی ادائیگی ہے کہ جس کی آج کا مسلمان کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قرض اصل میں اس حق کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ واجب الادا ہو، اور شریعت اسلامیہ کے اندر قرض کو ادا نہ کرنا اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ مبارک کو اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے کتنی سختی کو نازل کیا ہے، کتنی تشدید کو نازل کیا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اتنی زیادہ سختی نازل ہوئی ہے، کس حکم کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو قرض نہیں دیتے وہ کان کھول کر سنیں، وہ لوگ جو پیسے دینے کے لیے لوگوں سے چکر لگواتے ہیں، ان کو اپنے گھر کے دروازے پر بار بار بلاتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وہ اس کائنات کے امام کے ان الفاظ کو کان کھول کر سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اگر اس کے ذمے قرض ہوگا تو تب تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر قرض اس کے ذمے ہے تو وہ جنت میں شہادت کے باوجود داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے مسلمان کو پرواہ کوئی نہیں۔ تاجر جنہوں نے لوگوں سے مال لیا ہوتا ہے ہول سیل کے اوپر، وہ چکر لگا لگا کے لوگوں کے ناک رگڑوا دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں قرض لینا بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ قرض لینا ایک بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے، بھائی میں نے تو اس کو کہانی کروا کے اس سے قرض لے لیا، اس مسلمان کو دھوکہ دے کر میں نے اس سے فراڈ کر کے پیسے لے لیے، اور پھر دینے کی ہماری نیت نہیں ہوتی دینے کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور جو نیت اس طرح کرتا ہے کہ میں نے دینے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے واپسی کے آسان بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قرض ہوتا ہے جب انسان واپس نہیں کر پاتا، قرض لے لیتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، خدا را قرض سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت مجبوری کی حالت میں نہیں۔ ہمارے معاشرے میں قرض بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ کیا کرنا تھا جی؟ میں نے گاڑی لینی تھی، میں نے موبائل لینا ہے، مجھے آپ پیسے دے دیں، میں نے گھر کا لینٹر ڈالنا ہے، اور پھر جب واپس پیسے کرنے ہوں تو پھر ہماری وہ تاریخ ہی نہیں آتی، ہمارا وہ سن ہی نہیں آتا، ہمارا وہ سال ہی نہیں آتا جس وقت پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کی جو نحوستیں ہیں، جو زندگی کے اندر بے برکتیاں ہیں، جو زندگی میں مایوسیاں اور پریشانیاں ہیں، یہ حقیقت میں وہ جنہوں نے پیسے لینے ہیں، وہ جب چکر لگاتے ہیں اور آپ پیسے نہیں دیتے تو ان کے دل سے نکلنے والی بد دعائیں ہیں، وہ بد دعائیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو عذاب بنائے بیٹھی ہیں۔ کان پر جوں تک نہیں رینگتی، ہم عبادات کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لوگ گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں۔ خدا را قرض کے معاملے میں احتیاط فرمائیں۔ شہید کا قرض معاف نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن کی روح گروی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا اسوہ حسنہ اپنی امت کے لیے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کے ذمہ صرف 2 دینار قرض تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور میرے بھائیو، خدا را جن بچوں کی خاطر اور جن بھائیوں کی خاطر اور جس فیملی کی خاطر آپ لوگوں سے قرض لے کر واپس نہیں کرتے، مرنے کے بعد انہوں نے واپس نہیں کرنا۔ میں خود آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا، چند دن پہلے کی بات ہے، صرف 11,000 روپے قرض دینا تھا۔ ایک بھائی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس مغفرت فرمائے، اس کے وارثین ورثاء جو ہیں وہ 11,000 روپے نہیں دے رہے تھے، حالانکہ لینے والے نے باور بھی کروایا، یار تمہارا بھائی فوت ہو گیا، میرے اس نے پیسے دینے۔ انہوں نے کہا یار دے دیں گے، آہستہ آہستہ دے دیں گے، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کی روح اٹکی ہوئی ہے۔ خدا را قرض کے معاملے میں احتیاط کریں۔ جن کے پیسے دینے ہیں ان کو خوشی کے ساتھ دیجیے، ان کے وسعت کے ساتھ دیجیے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے۔ فیشن کے لیے قرض نہ لیں۔ ہاں، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ایمرجنسی ہو تو مسلمانوں کو بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن میرے بھائیو، چسکے کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے ٹورز کے لیے، بیٹے کی شادی پہ فضول خرچے کے لیے، ایک اچھا موبائل لینے کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لے کر گاڑی لینے کے لیے، اور ایسی فضول خرچے جن کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی، قرضہ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض کی ابتدا غم سے اور اس کی انتہا جھگڑے پر ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا ہی غم سے ہے، یہ رات کی پریشانی ہے، دن کی ذلت ہے۔ تو میرے خدا را بھائیو، جن کے پیسے دینے ان کے پیسے دیجئے۔ عبادات کا لطف بھی تب آئے گا، تب عبادات بھی قبول ہوں گی، تب اللہ بھی راضی ہوگا۔ لوگوں کے پیسے دینے ہیں تو میرے بھائیو، لوگوں کو چکر لگوا رہے ہیں، استطاعت کے باوجود لوگ نہیں دیتے، بلکہ لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں۔ بھئی ہم تو چکر لگواتے ہیں، ہم تو ناک رگڑوا کر پیسے دیں گے۔
تو پھر قدرت بھی آپ کا ناکر گڑوائے گی, آپ کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. خدا را آسانیاں کرے, جن کے پیسے دینے ہیں ان کے پیسے دیجئے, اللہ آپ کی زندگی میں برکت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, عروج بھی دے گا. اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اور بولنے والے کو اللہ قرض سے محفوظ فرمائے, اللہ غیر کے خزانوں سے ہمارے دامن کو بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.